اسپین کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں لوگ بہت ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ان کے بچے درختوں کے سائے میں کھیلتے، بڑے سارا دن کھیتوں میں کام کرتے، انہیں کھیتوں سے تازہ پھل اور سبزی ملتی، ان کی صحت بہت اچھی تھی۔ اس طرح وہ تمام لوگ بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ایک شیفرڈ جس کا نام ناصر تھا اپنے ابا اماں اور دادی جان کے ساتھ اسی گاؤں میں رہتا تھا۔ ہر صبح وہ اپنی بکریوں کو کسی ہری بھری جگہ لے جاتا جہاں اس کی بکریاں خوب گھاس کھاتی، اور وہ شام کو بکریوں کو واپس گاؤں لے آتا۔ ان میں سے ایک دن کی بات ہے جب ناصر اپنی بکریوں کی نگرانی کر رہا تھا تو اسے جھاڑیوں کے پیچھے ایک عجیب سی روشنی دکھائی دی۔ ناصر وہاں گیا اور جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک چمکتی ہوئی کرسٹل بال تھی۔ ناصر نے اس خوبصورت کرسٹل بال کو اٹھا لیا اور جیسے ہی اسے ہلایا تو بال کے اندر سے ایک آواز آئی۔ اس نے کہا، تمہاری کیا خواہش ہے، میں پوری کروں گا۔ ناصر بہت حیران ہوا، وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ آواز واقعی اسی بال میں سے آ رہی ہے۔ ناصر نے اپنی ضروریات کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ ناصر کی بہت سی خواہشات تھیں اور اس وقت کوئی ایک بتانا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ اس نے سوچا، ابھی نہیں، میں کل تک سوچ کر ہی کچھ مانگوں گا۔ اس نے کرسٹل بال اپنی جیب میں رکھ لی اور ساری بکریوں کو اکٹھا کر کر خوشی خوشی گاؤں واپس چلا گیا، اور اس نے سوچا کہ وہ اس کرسٹل بال کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے گا۔ سارا دن اور اس سے اگلے دن بھی ناصر سوچتا رہا کہ وہ کیا مانگے، لیکن ناصر کو اب کچھ نہیں سمجھ آ رہی تھی کیونکہ وہ کیا مانگے۔ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، بکریاں اس کو جتنی چاہیے تھیں اس کے پاس تھیں، اس کی فیملی بہت اچھی تھی، اور ناصر کو اپنا گھر بھی بہت پسند تھا کیونکہ وہ وہاں بہت خوش رہتا تھا۔ لیکن ناصر اس کرسٹل بال کو اپنے پاس رکھتا اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا۔ یہ بات گاؤں والوں نے بھی نوٹس کی۔ ایک دن گاؤں کے ایک لڑکے نے ناصر کا پیچھا کیا۔ ناصر اپنی بکریوں کو لے کر ایک ہری بھری پہاڑی پر گیا اور وہاں پر اس نے ان کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکا کسی درخت کے پیچھے چھپ کر ناصر کو دیکھتا رہا۔ اس نے کیا دیکھا کہ ناصر نے کچھ دیر بعد اپنے بیگ سے ایک عجیب سی چمکنے والی گیند نکالی ہے، اور وہ اسے دیکھتا رہا، پھر واپس بیگ میں رکھ دی، اور وہ کرسٹل بال کو حاصل کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ناصر کی آنکھ لگ گئی۔ لڑکے نے موقع کو غنیمت جانا اور وہ بال چپکے سے چرا لی اور گاؤں واپس پہنچ گیا۔ گاؤں پہنچ کر اس نے سبھی لوگوں کو آواز دی۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ لڑکے نے انہیں وہ کرسٹل بال دکھائی۔ اتنی خوبصورت چمکتی ہوئی گیند کو دیکھ کر گاؤں والے بہت حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرنے لگے۔ اسی دوران بال میں سے آواز آئی، تمہاری کیا خواہش ہے، میں پوری کروں گا۔ اس آدمی نے چلا کر کہا، مجھے سونے سے بھرا ہوا بیگ چاہیے۔ پھر ایک اور آدمی نے بال کو اٹھایا اور کہا، مجھے خزانے سے بھرے ہوئے صندوق چاہیے۔ پھر کسی نے کہا، مجھے ایک بہت بڑا محل چاہیے جس میں بہت سے غلام ہوں۔ اس طرح کوئی سونا، خزانے اور محل مانگتا رہا، اور ان سب کو وہ مل بھی گیا۔ لیکن سب کی ایک ہی خواہش پوری ہونے کے بعد بھی لوگ ناخوش تھے، کیونکہ جس کے پاس محل تھا اس کے پاس سونا نہیں تھا، اور جس کے پاس سونا تھا اس کے پاس محل نہیں تھا۔ تمام لوگ ناخوش تھے اور ایک دوسرے سے جیلس ہونے لگے، اسی لیے لوگوں نے آپس میں بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ باغ جہاں بچے کھیلتے تھے اب ختم ہو چکے تھے، ہر طرف مختلف محل اور سونا تھا۔ ان کے بچے اب ویسے کھیلتے نہیں تھے بلکہ اداس رہتے تھے۔ اس گاؤں میں بس ناصر اور اس کی فیملی ہی خوش تھے۔ پہلے کی طرح ناصر بکریوں کو چراتا اور یہی اس کی خوشی تھی۔ ان حالات سے پریشان ہو کر ایک دن سبھی بچے وہ کرسٹل بال ناصر کے پاس لے آئے اور ناصر سے کہا کہ جب ہم گاؤں میں رہتے تھے تو ہم زیادہ خوش تھے، گھر کے سبھی لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، مگر جب سے یہ سب ملا ہے لوگ ایک دوسرے سے ناخوش ہیں اور آپس میں بات نہیں کرتے۔ ناصر بھی یہ سب دیکھ رہا تھا کہ لوگ کس قدر بدل گئے ہیں، اور اطمینان اور سکون اب ان کی زندگی میں نہیں رہا۔ ناصر نے سوچا کہ اس کی کرسٹل بال سے وش تو ابھی رہتی ہے، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ سب پہلے جیسا ہو جائے تو میں یہ وش کروں گا۔ بچے بہت خوش ہوئے۔ ناصر نے کرسٹل بال لی اور اسے گھمایا اور کہا، یہ گاؤں پہلے کی طرح ہو جائے۔ فوراً تمام محل اور سونے کی چیزیں ختم ہو گئیں، ان کی جگہ ہرے بھرے کھیت اور باغوں نے لے لی۔ ایک دفعہ پھر تمام لوگ خوشی خوشی رہنے لگے اور پھر سے بچے درختوں کے سائے میں کھیلنے لگے۔ پیارے بچوں، ہمیں جو ہمارے پاس ہے اس میں خوش رہنا چاہیے اور زیادہ کی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔